الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احب اہلی الی فاطمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیسا بلند ہے مرتبہ زہرا بطول کا، کیسا بلند ہے مرتبہ زہرا بطول کا، ہے مصطفیٰ مرتضیٰ زہرا بطول کا۔ لخت جگر نبی کی، زوجہ علی ولی کی، شیر خدا ہے دلربا زہرا بطول کا۔ سورج بھی چل دیا کرنیں سمیٹ کر، سورج بھی چل دیا کرنیں سمیٹ کر، دیکھا تھا جب جنازہ زہرا بطول کا۔ محترم معزز سامعین، میں آج کی اس محفل یاراں کو جس موضوع مشکبار سے معطر کرنا چاہتا ہوں وہ فضائل مناقب سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ سامعین محترم، سیدہ فاطمۃ الزہرا حضور اکرم کی چہیتی بیٹی 20 جمادی الثانی 5 بعثت نبوی کو آغوش رسالت کی زینت بنی۔ تیرا پاک چہرہ نبوت کے گھر میں، تیرا پاک چہرہ نبوت کے گھر میں، کوئی پھول ہو جیسے شاخ شجر میں۔ سیدہ فاطمہ حضور اکرم کی چہیتی بیٹی ہیں، بالکل اپنے والد کے مشابہ ہیں۔ جس وقت آپ چلتی ہیں تو آپ کی چال ڈال بالکل حضور کے مشابہ ہوتی ہے۔ آپ خاتم النبیین کے زندگی کے آخری سالوں میں آپ کی توجہات و محبت کا مرکز فطری طور پر حضرت فاطمہ بن گئی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تہجد کی بہت پابند ہیں، عبادت کی بہت پابند ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا تہجد کی دعا میں صرف مؤمنین اور مؤمنات کے لیے دعا مانگتی تھی۔ ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ محترمہ سے پوچھا: اے مادر مہرباں، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ صرف دعا میں مؤمنین اور مؤمنات کے لیے دعا مانگتی رہتی ہیں، اپنے حق میں دعا کیوں نہیں مانگتی؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں: بیٹا، پہلے ہمسایوں کی سلامتی چاہو، پھر اپنے لیے امن و عافیت کی درخواست کرو۔ سیدہ فاطمہ اسلام کے استحکام کے لیے اپنے بچپن سے ہی مصروف جہاد رہیں، اپنے پدر بزرگوار کے قدم بقدم اس راہ دشوار میں سرگرم سفر رہیں۔ آپ نے اس راہ میں فکر و فاقہ، شیخ ابی طالب کی قید و حصار، ہجرت مدینہ، غرض ہر طرح کی پریشانی کا مقابلہ کرتی رہیں، یہاں تک کہ جنگ احد میں جب حضور اکرم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، پیشانی پر زخم آ گئے، تو حضرت فاطمہ احد کے میدان میں پہنچی، آپ کے چہرے کو دھویا، خون صاف کیا۔ اس موقع کو نوٹ کرتے ہوئے شاعر نے کیا خوب کہا: کسی بھی مصیبت میں ہمت نہ ہاری، عبادت میں ہر ایک ساتھ گزاری، فرشتوں میں سے بہتر تیری عمر ساری، لہو کے ہر قطرے میں ہے دینداری۔ سامعین محترم، سیدہ فاطمہ اپنے عظیم خاندان کی تمام عزت و شرف کی وارث ہیں۔ انہی کے ذریعے اس خاندان کا تسلسل جاری ہے، جن کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام شروع سے ہوتا ہے، اور یہ انسانی عزت و شرف و حرمت اور عظمت کا خاندان، اور اس خاندان کی امین سیدہ فاطمہ ہے۔ باری تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کی اولاد میں بڑی برکت فرمائی ہے۔ حضرت فاطمہ کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ آپ کی نسل حضرت حسن و حسین کے ذریعے ہی اس دنیا میں باقی رہی۔ ہاں میں آپ کی سیرت کو کچھ یوں الفاظ میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ لقب خاتون جنت، بچپن کی زندگانی، حیادار جوانی، اوصاف حمیدہ، عادات پکیزہ، کردار درخشاں، شخصیت ذو فشاں، محبت اسلام ان کی صبح و شام۔
عشق اسلام، محبت خیر الانام، ذوق عبادت، سجدوں کی حلاوت، خاون کتاب داری، ہر حکم پر فرما برداری، گھریلو زندگی، میدان جنگ کی رخشندگی، باپ کی بے مثال محبت، بیٹی کی لازوال چاہت، ماں کی چاہت، بیٹی کی راحت، اولاد تربیت، اسلام حقانیت، فخر رسول سیدہ بطول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی زندگی وہ قابل تقلید نمونہ ہے جس کے ذریعے عورت اپنی حقیقت خود دریافت کر سکتی ہے۔ میں آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، نبی کی دختر جناب زہرا، وفا کا عنبر جناب زہرا، حیا کا زیور جناب زہرا، جو پوچھے جنت کی کون ملکہ تو بولے سرور جناب زہرا، وہ سب کا مولا ہے شیر یزدان جو تیرا شوہر جناب زہرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔